جانتے ہو، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے۔ دعائیں کرتے کرتے زبان خشک ہو جاتی ہے، سجدوں میں آنکھیں نم رہتی ہیں اور دل بس ایک ہی سوال دہراتا ہے: کیا واقعی میری دعائیں سنی نہیں جا رہی؟ ایسے لمحوں میں انسان کے دل کا بوجھ لفظوں سے بیان نہیں ہوتا۔ آس ٹوٹنے لگتی ہے اور لگتا ہے جیسے اللہ نے شاید نظر پھیر لی ہو، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تمہاری دعائیں ابھی پوری نہیں ہو رہی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ رد ہو گئیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعائیں کسی بہت خاص وقت کے لیے محفوظ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں یوں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے رو نہیں پڑتے جیسے تم روتے ہو، کیونکہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری خاموشی سے بھی واقف ہے۔ وہ تمہاری اس آہ کو بھی سنتا ہے جو تم کسی کو نہیں سناتے۔ کبھی ایسا وقت آیا ہے جب تم لوگوں کے درمیان تھے، سب کچھ ٹھیک رہا تھا لیکن دل اندر سے خالی تھا؟ یہ خالی پن دراصل ایک پکار ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ تمہیں بہتر بنا رہا ہے۔ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تم نے رو کر، تھک کر، چپ ہو کر سب کچھ آزما لیا ہے، اب اس رب کو آزما کر دیکھو جو صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ ہر آنسو، ہر محرومی، ہر ٹھکرایا جانا ایک خاص منصوبے کا حصہ ہے۔ اللہ تمہیں نیچے نہیں گرا رہا، وہ تمہیں جھکانا چاہتا ہے تاکہ تم سجدے میں آ سکو، اور جب تم سجدے میں آتے ہو تو وہ تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں تم خود بھی اٹھنے کی ہمت کھو بیٹھتے ہو۔ سنو، اگر آج تم تھک چکے ہو، ہار ماننے کے قریب ہو اور دل میں صرف یہ سوال ہے کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو سنو، ناراض وہ نہیں ہوتا جسے بار بار پکارا جائے۔ اللہ وہ ہے جو گناہوں کے باوجود بندے کو رزق دیتا ہے، جو خطاؤں کے باوجود اسے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے، اور جو انتظار کرتا ہے صرف اس پل کا جب بندہ واقعی دل سے کہے: یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی کافی ہے۔ یہ جو تم اندر سے ٹوٹتے ہو، یہ جو تنہائی میں رب کو یاد کرتے ہو، یہ سب اس کی خاص توجہ کی علامتیں ہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں تم کمزور ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تم اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ایک بہادر مسافر ہو۔ جو شخص اللہ کی تلاش میں نکلے، اللہ خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، سب کچھ کھو دینا اتنا دردناک نہیں ہوتا جتنا اللہ کی امید کھو دینا، اور جس دن تم نے اس امید کو تھام لیا اس دن تم واقعی سنور گئے۔ اب آؤ، تمہیں وہ 2 نشانیاں بتاتی ہوں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بہتری کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تمہارا دل گناہ کے بعد بے چین ہونے لگا ہے۔ پہلے جو غلطیاں کرتے وقت کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اب وہی کام کرنے پر دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو زندہ کر دیا ہے، تمہاری روح کو جگا دیا ہے۔ اب وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں تنہائی دینے لگا ہے۔ وہ لوگ، وہ جگہیں، وہ مصروفیات جو تمہیں اللہ سے غافل رکھتی تھی، اب ایک ایک کر کے تم سے دور ہونے لگی ہیں۔ یہ جدائی بظاہر دکھ دیتی ہے،
لیکن یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہوتی ہے، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بندہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اگر آج تمہیں تنہائی نے گھیر لیا ہے، اگر دوست رشتہ دار اپنوں کی موجودگی کے باوجود دل خالی ہے، اگر کوئی تمہارے درد کو سمجھنے والا نہیں، تو خوش نصیب ہو تم، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تم سے خاص تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی آوازوں سے نکال کر اپنی پکار سنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہر درد سے مایوس ہو کر صرف اس کے در پر آ جاؤ، اور جب کوئی صرف اللہ کے در پر آتا ہے تو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھو، تمہاری خاموش دعائیں، تمہاری تنہائی کی آہیں، اور وہ وقت جب تم نے روتے ہوئے کہا یا اللہ تو ہی سہارا ہے، یہ سب گواہی ہے اس بات کی کہ تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو رہے ہو۔ کبھی کبھی رات دل بے چین ہو اور نیند نہ آئے تو سمجھ جانا رب تمہیں جگا رہا ہے کہ شاید تم اس سے بات کرو، شاید تم اس کے قریب آ جاؤ۔ یہ بے چینی، یہ خالی پن، یہ سب رحمت کے اشارے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرے، میں اس کے قریب آ جاؤں گا۔ یہ زندگی، یہ وقت، یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو، یہ سب ضائع نہیں جا رہے۔ تمہارا ہر لمحہ جس میں تم نے اللہ کو یاد کیا، وہ اس کے ہاں محفوظ ہے، اور جب وقت آئے گا وہ سب تمہارے سامنے ایسے ظاہر ہوگا جیسے خزانے کھول دیے گئے ہوں۔ اس لیے ٹوٹو مت، رکنا مت، مایوس مت ہونا۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، تمہاری فریادیں قلم بند ہو چکی ہیں۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ خود تمہیں دکھائے گا کہ اس نے تمہارے حق میں کیا عظیم فیصلے کیے تھے۔ صرف تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، اور وہ دن دور نہیں جب تم سجدوں میں رو کر کہو گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اگر تم آج کسی بھی کونے میں بیٹھے یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں یا نہیں، اگر تمہارے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ واقعی میرے قریب ہے، تو اس لمحے صرف ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں تب بھی سن رہا ہے جب تمہیں لگتا ہے کوئی نہیں سن رہا۔ وہ تمہیں تب بھی تھام رہا ہوتا ہے جب تم گرنے کے قریب ہوتے ہو، اور وہ تمہیں تب بھی اپنی محبت دے رہا ہوتا ہے جب دنیا تمہیں بے قیمت سمجھتی ہے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو رب کی طرف واپسی کا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس پر چلتے ہوئے تمہاری رکاوٹیں ملیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مگر اگر تم ڈٹے رہے تو وہ رب تمہیں ایسی منزل پر لے جائے گا جہاں سکون ہی سکون ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور تمہارا دل صرف ایک بات کہے گا، کاش میں کبھی مایوس نہ ہوتا، کاش میں رب پر پہلے دن سے یقین کر لیتا۔ تو اٹھو، واپس پلٹو اپنے رب کی طرف، کیونکہ وہ تمہیں پکار رہا ہے، اور اس کی پکار کو نظر انداز مت کرو۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے جب تم بدل سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، اللہ نے آج تمہیں یہ ویڈیو دکھائی ہے، یہ اتفاق نہیں، یہ اس کی محبت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے ساتھ بہتری چاہتا ہے تو وہ اسے جگا دیتا ہے، اور تم جاگ چکے ہو۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔